السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب امارات کی خبروں کے ساتھ عبدالستار خان لغاری آپ کی خدمت میں حاضر۔ فرینڈز، ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کی بہت بہت مہربانی، اور بیل کا آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں اب خبروں کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں وزارت افرادی قوت، وزارت صحت اور قومیت کے وفاقی وزیر نے غیر ملکیوں کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کر دیا۔ امارات میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر خود کار طریقے سے تجدید کر دیے جائیں گے۔ الامارات الیوم کے مطابق خود کار نظام کے تحت غیر ملکیوں کے ورک پرمٹ میں توسیع کر دی جائے گی۔ انہیں طبی معائنے سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ نجی اداروں کے کارکنوں کے اقامے اور ورک پرمٹ خود کار نظام کے تحت جاری ہوں گے۔ یہ فیصلہ نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سرکاری احتیاطی تدابیر کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے۔ امارات کی وزارت افرادی قوت اور صحت اور شہریت کے وفاقی ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان دنوں کسی بھی غیر ملکی کارکن کو امارات کی کسی بھی ریاست میں میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تمام سینٹر عارضی طور پر بند کیے جا رہے ہیں۔ حکومت امارات نے توجہ دلائی کہ مقررہ فیس اجازت یافتہ ذرائع سے بعد میں وصول کی جائے گی۔ تمام غیر ملکی کارکنان کا امارات میں قیام قانونی شمار کیا جائے گا۔ شہریت اور قومیت کے وفاقی اداروں نے تمام نجی اداروں کے مالکان کو تاکید کی ہے کہ اگر انہیں اپنے کسی ملازم پر کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں متعلقہ حکام کو اس کی اطلاع دیں۔ وفاقی ادارے نے امارات میں مقیم تمام غیر ملکیوں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ سب کی صحت و سلامتی کی خاطر ہدایات اور تدابیر کی سختی پر پابندی کریں۔ اب ہم فرینڈ چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ نیکسٹ اپڈیٹ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جمعہ کو کورونا کے 72 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ اماراتی حکومت کے مطابق کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 405 ہے۔ اب تک 55 لوگ صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، جبکہ 2 کی موت واقع ہو چکی ہے۔ دیگر خلیجی ممالک میں نئے کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد میں جمعہ کو 139 کا اضافہ ہوا ہے۔ متاثرین میں 26 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ خلیجی ممالک میں اب تک 2808 افراد کو کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 437 صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ سکائی نیوز کے مطابق جمعہ کو لبنان میں 23 متاثرین کا اضافہ ہوا، 1 ہلاک ہو گیا۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 391 تک جا پہنچی۔ کویتی وزارت صحت نے جمعہ کو بیان جاری کر کے کہا کہ کرونا وائرس کے مزید 17 مریض آئے ہیں۔ اس طرح کرونا مریضوں کی تعداد 225 ہو گئی۔ سلطنت عمان کی وزارت صحت نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا کہ جمعہ کو کرونا کے وائرس کی مزید 22 مریض ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عراق میں جمعہ کو مزید 76 افراد کرونا وائرس سے متاثر پائے گئے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 458 تک جا پہنچی۔ عراق کی وزارت صحت کے مطابق نئے کرونا مریضوں میں سے 14 کا تعلق بغداد، 36 کا تعلق بصرہ اور 18 کا تعلق نجف اور 3 کا تعلق اربیل سے ہے۔ علاوہ ازیں کرکوک، السلیمانیہ، ذیقار اور صلاح الدین میں ایک شخص کو کرونا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے۔ عراق میں جمعہ کو کرونا وائرس سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ مجموعی طور پر صحت یاب افراد کی تعداد 122 ہے۔ اب چلتے ہیں فرینڈ ہم اپنے نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ نیکسٹ اپڈیٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ
عرب نوجوان کو تشدد کے جرم میں 6 ماہ قید اور 40,000 درہم کا جرمانہ کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست عجمان میں ایک ملازم نے اپنے باس کی جانب سے پاسپورٹ واپس کرنے سے انکار پر اس کی پٹائی کر ڈالی۔ باس کی جانب سے رپورٹ درج کروانے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت نے عرب ملازم کو اس کی پرتشدد حرکت پر 6 ماہ قید اور 40,000 درہم جرمانے کی سزا سنا دی۔ ملزم کو سزا کی مدت پوری ہونے کے فوراً بعد ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا کہ انہیں اطلاع دی گئی تھی کہ اعلی رشیدیہ کے علاقے کے ایک رہائشی بلڈنگ میں 2 افراد آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک شخص کا چہرہ سوجا ہوا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کے ملازم نے طلح کلامی کے دوران زوردار مکے مارے ہیں اور لوہے کے راڈ سے بھی مارا پیٹا ہے۔ اس پر پولیس نے موقع سے فرار ہونے والے 26 سالہ عرب نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے پولیس کی تفتیش کے دوران اپنے باس کی پٹائی کا اعتراف کر لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے باس سے کہا تھا کہ وہ اس کا پاسپورٹ واپس کر دے اور اس کی اسپانسرشپ ایک اور کمپنی کو منتقل کر دے، تاہم باس اس بات سے انکاری تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا تھا۔ بقوا کے روز وہ بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں جا کر اپنے باس کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات 11 بجے باس پارکنگ ایریا میں آیا تو ملزم نے اس سے ایک بار پھر پاسپورٹ کی واپسی کا تقاضا کیا، تاہم باس کے انکار پر دونوں کے درمیان طلاق کلامی ہو گئی، جس پر ملزم نے طیش میں آ کر باس کے چہرے پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ زخمی باس نے بتایا کہ ملزم نے اپنے پاس موجود ایک لوہے کے راڈ سے بھی اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ضربیں لگائیں۔ ملزم اس وقت تک اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا جب تک پولیس زخمی باس کی مدد کے لیے خاطر جائے وقوع پر نہ پہنچی۔ ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف، دیکھتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس کیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ ہمارے پاس ہے اور آخری اپڈیٹ، دبئی میں تمام سرکاری محکموں کے ملازمین کو دفاتر آنے سے روک دیا گیا۔ حکومتی سرکلر میں اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام ملازمین کو گھروں سے ڈیوٹی دینے کے احکامات جاری کریں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں 3 روز کے لیے سپرے کی مہم بھی شروع کی جا چکی ہے، جس دوران عوام کا باہر نکلنا پوری طرح ممنوع کر دیا گیا ہے۔ دبئی کی حکومت نے اپنے ماتحت تمام سرکاری اداروں و محکموں کو ہدایت کی ہے وہ اپنے ملازمین کو دفتر آنے سے روک دیں اور ان سے گھروں میں بیٹھ کر ہی ڈیوٹی کروائیں۔ اور عربیہ نیٹ نیوز کے مطابق دبئی کی حکومت نے تمام سرکاری اداروں کو ایک سرکلر کے ذریعے ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا کی وبا کے خطرے کے پیش نظر دفاتر کے بجائے گھروں میں اور اپنی قیام گاہوں سے کام جاری رکھیں۔ اس جاری کردہ سرکلر میں تمام حکومتی اداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ 29 مارچ تک ورکنگ سسٹم کو آن لائن کرنے کے 100% انتظامات مکمل کر لیں۔ یہ اقدامات شہریوں کی کورونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ دبئی کی ایک ایگزیکٹو کونسل نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ملازمین اور صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ورکنگ سسٹم میں تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ اس اقدام کا مقصد ایک طرف کورونا وائرس سے شہریوں کی جانوں کو تحفظ فراہم کرنا، دوسری طرف سرکاری اداروں سے کام اور معیار کو برقرار رکھنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے جمعرات کی شام سے اتوار کی صبح تک پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو سروس اور دیگر سرکاری اور پبلک مقامات پر جراثیم کش اسپرے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسپرے کے اوقات میں شہریوں کو ان مقامات میں داخلے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارات نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ہفتہ وار تعطیل کے دوران جراثیم کش اسپرے کیا جائے گا، جس کا آغاز جمعرات کی شام سے کیا گیا ہے۔ اس دوران مقامی وقت کے مطابق شام 8 بجے سے اتوار کی صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ یہ تو تھی فرینڈ آج کی ہیڈ لائن، اہم لائن جو میں نے آپ سے شیئر کری۔
اور نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں آپ سے چاہوں گا اجازت اس ریکویسٹ کے ساتھ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔